سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمد للہ وعلیہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الف مرہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اپنی محبت کا ایک چراغ ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ ہے ایمان۔ مومن کے دل میں جو ایمان ہے مانند ایک چراغ کے ہے، جیسے اندھیرا ہو اور کسی چیز کو انسان تلاش کرتا ہے تو چراغ کی مدد لیتا ہے، اس چراغ کی روشنی میں پھر اس چیز کو تلاش کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ایمان کے ایک ایسا چراغ انسان کے سینے میں رکھا ہے کہ جس سے انسان اللہ کو تلاش کرتا ہے۔ جس کے سینے میں ایمان نہیں وہ اللہ کو تلاش ہی نہیں کر سکتا، پا ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ چراغ کی ساری بہاریں جو ہیں، ساری قیمت اور ویلیو جو ہے اس کی روشنی پر ہے۔ اگر ایسا چراغ ہو جس میں بتی تو لگی ہو، تیل بھی ہو اور روشنی نہ ہو تو وہ چراغ تو بیکار ہے، اس میں روشنی نہیں ہوگی تو پھر اس روشنی سے آپ کیسے کی چیز سے پا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایمان کا حال ہے، ایمان موجود ہو لیکن اگر اس میں روشنی نہ ہو تو بغیر روشنی کے پھر اللہ کو کتنے آدمی ڈھونڈتا پھرے، ملتا نہیں۔ دیکھنا کیا ہے کہ ایمان کی روشنی کیا ہے۔ جس کے اندر وہ روشنی آ جائے تو اس کو اللہ کے پانے کے لیے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، بلکہ اللہ کو کیا پانا، اللہ خود اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ میرے سینے میں بھی، آپ کے سینے میں بھی، جوان کے سینے میں بھی، عورت کے سینے میں، مرد کے سینے میں بھی ایمان تو رکھا اللہ پاک نے، لیکن اللہ ہمیں ملتا ہی نہیں۔ مجاہدات بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے بڑے بڑے قدم بھی اٹھاتے ہیں، معاملات بڑے بڑے کرتا ہے آدمی، اللہ کو پانے کے لیے خواہش بھی رکھتا ہے، لیکن اللہ پھر بھی پردوں میں ہی رہتے ہیں، اللہ سے ملاقات انسان کی نہیں ہوتی۔ ایسے ہیں نا، اس سے لوگ بھی دیکھیں ساری زندگی مجاہدات کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے، میں بھی اور آپ بھی لگے تو ہیں ماشاءاللہ، چھوٹا پھوٹا کام تو کرتے ہیں نا بھی، یہ بڑی چیز ہے الحمدللہ۔ یہ مجاہدہ نہیں سب کچھ چھوڑ کے آگے بیٹھ گئے آپ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی دی توفیق ہے، فضل ہے۔ اپنے اپنے گھروں سے نکلے، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کدھر سے آیا، تو وہی مسجد مکی مسجد نہیں ہوتی، مسجد عائشہ ہوتی، وہاں ہم سب جمع ہو جاتے، یہاں کوئی بھی نہ ہوتا، تو وہاں بھی نہ ہوتی ہے، اور دوسری مسجد ہوتی تو ہم وہیں چلے جاتے۔ ایسے ہوتا ہے نا، جمعہ آئے تو ہم سارا کٹ ہمارا کدھر چلا جاتا ہے، تقوا میں چلا جاتا ہے۔ اب جمعرات آئی تو سب ادھر ہی جمع ہو جائیں گے، تو ایسے ہوتا ہے نا۔ تو باقی پھر رہے ہم لوگ، کس لیے بھاگ رہے ہیں، کس کی تلاش ہے؟ سب کے سینے میں ایک ہی چیز ہے، وہ اللہ کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔
شاید اس مسجد میں مل جائے، شاید مکی مسجد میں مل جائے، یا فلاں مسجد میں مل جائے. کوئی مکے میں تلاش کرتا ہے، کوئی مدینے میں تلاش کرتا ہے، کوئی کہیں تلاش کرتا ہے، کوئی کہیں تلاش کرتا ہے، لیکن ملتا نہیں اللہ. اللہ دوری ہے ہم سے، دوری ہوتا جاتا ہے. آسان زبان میں بات کر رہا ہوں بغیر تکلف کے. تشنگی رہتی ہے نا. وجہ اس کی یہ ہے کہ چراغ ہے، روشنی نہیں ہے. اگر روشنی ہوتی ہے نا ہمارے سینے میں تو لگتا ہے 1 سیکنڈ میں نہیں، 1 سیکنڈ مل جاتا ہے. کیا روشنی ہے حقیقت میں؟ پل بل بھی نہیں 1 سیکنڈ میں گزرتا، اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے اس بندے کو. بہت سی مثالیں ہیں. مجاہدے بھی نہیں کیے ہوتے، کچھ بھی نہیں کیا ہوتا. بعض یہ ہوتا ہے کہ ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ پہلے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں پھر مجاہدہ کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس وقت ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کرنا ہے، یہ کام کچھ نہیں پتا، اور وہ محبوب بن چکے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. سبحان اللہ. یہ جی شان ہے. لوگ بتاتے پھرتے ہیں جی آپ تو ماشاءاللہ یہ اللہ کے محبوب لگ رہے ہیں. یہاں مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ چھوٹے آدمی کا نہیں ہے. علماء کرام موجود ہیں، آپ کے ساتھ بھی سنتے ہیں، شاید پہلے بھی سنا ہے. تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سی آگ ہے، کیا چیز ہے جس سے چراغ چل جاتا ہے انسان کا. وہ آگ جو ہے نا، پہلے میں بتا دوں آپ پھر واقعہ سناؤں، بیچ میں نہ رہ جائے نا اصل مقصد. وہ اصل چیز ہے جس سے اللہ ملتا ہے نا، میں بتا دیں مجاہدے سے پہلے مل جاتا ہے. وہ ہے نیت انسان کی. ایسی چیز اللہ پاک نے رکھی ہے کہ جہاں نیت کا روشنی ایمان میں گئی نہیں، اللہ اس کو ملا دے. ایک دم روشن ہو جاتا ہے ایمان انسان نیت کے ساتھ. اب سنیں واقعہ. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے زبردست بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں. ایسے بزرگ تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کم بزرگوں کو یہ چیزیں دی ہیں کہ ہر فیلڈ میں اونچا. محدث بھی تھے، فقہ بھی تھے، اور ہر جس لائن میں دیکھیں سخاوت، تقویٰ، صیام، قیام، تحریر، مطلب کوئی مقام ایسا نہیں تھا جس میں یہ نہیں کہ تھے، نہیں، بلند اعلیٰ درجے. چھوٹا مقام، اتنا بڑا مقام تھا کہ ہم اثر کہتے ہیں ان کے زمانے کے بڑے بڑے بزرگ تھے. حصولی رحمۃ اللہ علیہ تھے، فضیل ایاز رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ، بڑے اونچے درجے کے بزرگ ہیں، وہ بھی موجود تھے. لیکن ان کا مقام عجیب غریب تھا. بلکہ ایک واقعہ سے لکھا ہے کتابوں میں. ایک دفعہ تشریف لا رہے تھے، یہ دونوں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. اس زمانے میں تھا کہ بزرگ آپس میں باتیں کرتے تھے. اب تو کٹا بہت ہے نا، بزرگ جو نہیں رہے، جھوٹے بزرگ اور جھوٹے لڑائی ہوتی ہیں. میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ مرید میرا ہے، یہ مرید میرا ہے. دونوں ذات بیٹھے ہوئے تھے. کیا سین ہوگا مجھے بتائیں، کتنے بڑے اللہ کے ولی، کیا زمانہ ہوگا. سبحان اللہ. یہ تشریف لا رہے تھے. جب مجھ کو دیکھا حصولی رحمۃ اللہ نے، اتنے بڑے بزرگ کو اندازہ لگا، دیکھ کے کہنے او مبارک ہے، مرد مغرب ادھر تشریف لائیے. یعنی اللہ والوں کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں بڑے قیمتی چیزیں ہوتی ہیں. ایسی بات نہیں مال دیتے اپ رقم بس تعریف کر دی. جنہوں نے یہ اس لفظ میں تعریف کی تو جو حضرت فیصل بن یاس تھے تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ یہ کہیے کہ مرد مغرب اور مشرق. اس آدمی کا مقابلہ ہے جو آ رہا ہے ہمارے پاس. تو اس درجے کے الحمدللہ بزرگ میں شمار کیا جاتا تھا. ان کے کرامات، ان کی بڑی بڑی کرامات ہیں، ان کی بڑی زبردست. بلکہ کرامت ایسی ہے کہ ایک دفعہ ان کی والدہ جو ان کو ڈھونڈنے نکلی، گئے کدھر نظر نہیں آئے اتنے دنوں سے، تو دیکھا کہ باغ کے اندر پودے کے نیچے سو رہے ہیں، اور وہ سو رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا سانپ جو ہے وہ ان کو مکھی چل رہے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے. سبحان اللہ، تاکہ نیند ڈسٹرب نہ ہو.
تو ان کی بات سمجھ گئی کہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ تو کسی اور رنگ کا آدمی ہے بھائی. خیر بے انتہا منقبت ہے ان کی، بتانے میں کیا بتاؤں، بس چیز تورک سن لیں آپ کتنے بڑے آدمی ہوں گے. اب جب ہم ان کو سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں یار کتنا مجاہدہ کیا ہوگا جو اس مقام تک پہنچے ہیں، کتنے روزے رکھے ہوں گے، کتنے حج کیے ہوں گے، کیا کیا راتوں کو جاگے ہوں گے، کتنا مقام ہوگا. یہ سوچتے ہیں نا آدمی. سارے بزرگ ایسے ہی مجاہدات سے ہوتے ہیں. اللہ نے خود کہا مجاہدہ کرو. لیکن وہ تو ایک بہت امیر زادہ آدمی تھے، بڑے امیر کبیر انسان تھے اپنے وقت کے. ظاہر ہے جو پھر امیر ہوں ان کے پاس پھر عیاشی بھی ہوتی ہیں. تو ان کو ایک عورت سے عشق ہو گیا، ایک دوشیزہ سے عشق ہو گیا، پیسہ بھی استعمال تھا تو کافی مست ہو گیا عشق میں. بس جہاں عشق ہوتے ہیں آدمی پاگل بھی ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے عشق ہے. عشق میں تو پھر اب ملاقات کا وقت طے تھا ان کا اپنے محبوبہ سے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رات کے فلاں پہر میں فلاں جگہ آؤں گی تو آپ وہاں ملاقات کریں گے. اب سب سو جائیں گے. یہی عاشقوں کا یہی ٹائم ہوتا ہے ملنے کا. جب بھی اپنے محبوب کو لاتے ہیں پھر انتظار کرتے ہیں جلدی رات ہو، بندے سارے سوئیں مریں بے ہوش ہوئیں تاکہ ہم تو جا کے ملاقات کر سکیں. ایک پنجابی کا بڑا اچھا شعر ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ سارے سب مر جائیں اور گلیاں ہم سونی اور مرزا یار پھرے. سب مر جائیں جتنے بھی ادھر ہیں، بس میرا محبوب جو ہے وہ اکیلا گلی میں پھرتا پھرے. یہ تمنا ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے. یہ بھی سو جائے فلاں بھی سو جائے. بڑے بے قرار ہوتے ہیں نا محبوبہ بھی اور محبوب بھی دونوں. یہ مجازی بھی ہے اور حقیقی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے. یا المزمل قم اللیل تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے محبوب مجھے ملنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جا. سبحان اللہ. اللہ بھی اپنے عاشق کو کون سا ٹائم دے رہا ہے؟ رات کا ٹائم دے رہا ہے. تو یہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو تیسرے پہر میں آؤ میرے پاس. یہ تہجد کا ٹائم بڑا قیمتی ٹائم ہوتا ہے. اللہ نے کہا نہیں، جب سب سو رہے ہوں، سستی میں پڑے ہوں، خراٹے مار رہے ہوں، تو میرا دل کرتا ہے میں اور تو اور آپس میں باتیں کریں. تو ذکر کرتا رہا میں سنتا رہا. سبحان اللہ. تو اس میں تو بڑا اونچا اللہ نے ٹائم دیا انسان کو. تو یہ ایک عشق مجازی ہو حقیقی ہو ہے یہی ٹائم. تو انہوں نے ٹائم دے دیا اپنی محبوبہ نے، بھائی میں تو اس ٹائم پہ آؤں گی تو تم بھی تیار رہنا گے. ٹھیک ہے. اب رات کا ٹائم تھا، اب عاشق کھڑا ہے، سردی کا زمانہ تھا. اب محبوب ہی ہوتا ہے، آنکھ لگ جائے تو ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. عاشق کی بیچارے کھڑے کھڑے بھائی وقت انتظار کرتے 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 سردی میں ہو جائے. ان کا برا حال ہو گیا. یہ بھی بہت نواب زادے آدمی تھے. اور تب یہ ہو کہ پاس مسجد تھی، مکی مسجد کی طرح جیسے وہاں کوئی عاشق تھا. اس نے اللہ کی پکار کر دی کہ آ جاؤ نماز کی طرف آ جاؤ، حی الصلاح حی الفلاح. جس کی کانوں میں آواز گئی تو سبحان اللہ ان کو ایک عجیب کیفیت محسوس ہوئی اس اذان پر کہ یہ آواز کیا کہہ رہی ہے کہ آ جا آ جا آ جا. میں تو اپنے محبوب کو پکار رہا ہوں، اللہ اپنے محبوبوں کو پکار رہے ہیں. اللہ سبحان اللہ. کیا ہم سن سکیں یہ آوازیں اپنے کانوں میں کہ اللہ بلا رہے ہیں اپنے محبوب کو، اور کس طرح اٹھتے چلے آئیں گے اس کے عاشق. اور میں اپنے محبوب کو بلا رہا ہوں، یہاں تڑپ رہا ہوں، مجھے کوئی ملنے ہی نہیں آ رہا. ظاہر ہے میرا محبوب جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، عارضی ہے. بس لمحے کی باتیں ہوتی ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں نا آپ کو. وہیں کھڑے کھڑے الحمدللہ سارا دنیا بدل گئی، حالت ہی بدل گئی، اور صرف ایک دل کے اندر صحیح وہ چراغ میں روشنی آ گئی کہ میں نے اپنے اللہ کو پہچان لیا. بس اسی وقت نیت کی کہ اب پاؤں گا تو اپنے ربی کو پاؤں گا. بس ختم. نہ کوئی علم تھا، نہ عمل تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی مجاہدہ تھا. پر اتنا سوچا کہ یہ تو آرٹیفیشل چیز تھی. کاش میں اتنی دیر اللہ کی یاد میں کھڑا ہوتا، اللہ کی طرف جا رہا ہوتا تو کتنا وہاں پہنچ جاتا. میں
میں ساری رات ایک ایسی اب محبوب کو تلاش کرتا رہا ہوں جس کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. میں چینج کر دیا راستہ. کہتا نہیں اب میں نے تو اللہ کو پانا ہے. اللہ معاف کر دے مجھے غلطی ہوئی, میں غلط راستے پر. ارے سبحان اللہ. بیٹھے سوچتے رہے, آپ سوچنے کے بعد بھائی چل پڑے. پوچھا کس نے کہاں جا رہا ہو؟ کہتا میں جا رہا ہوں, سوچ رہا ہوں کہ میں نماز شماز پہلے سیکھوں. تو میں نے تو اپنے آپ کو نیت کر لی, میں نے تو بس میں نے اللہ کا ہی ہونا ہے. وہاں جاؤ, بڑا زبردست استاد ہے, فلاں مدرسہ ہے فلاں بستی میں, ادھر چلے جاؤ. ٹھیک ہے جاتا ہوں. اس طرف چل پڑے. وہ چل رہے تھے, ایک اور صاحب بھی مل گئے, وہ بھی کوئی بزرگ تھے اس زمانے کے. انہوں نے کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں تو بستی میں جا رہا ہوں, اپنے استاد کی تلاش میں ہوں. تو مجھے پتہ چلا ایک استاد ہیں جو پڑھاتے ہیں. وہ استاد بھی پتہ کون تھے؟ سبحان اللہ, اللہ کیسے انتظام کرتا ہے. استاد بھی تھے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ دیکھیں بات کہاں بنی. سبحان اللہ. تو اس نے صاحب وہاں جا رہے ہیں. کہتے ہیں میرا بھی سفر, چلو ساتھ چلتے ہیں. کہتے چلے, اب چل پڑے. اب جیسے ہی چلے, سخت دھوپ تھی, تو دونوں چل رہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بادل کا ایک ٹکڑا ان کے ساتھ ساتھ سایہ کیے جا رہا ہے. تو سوچا انہوں نے کہ بھائی شاید بزرگ میرے ساتھ جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے انعام دے دیا, ان کی تو خیر میرا کام بن گیا, ورنہ میں تو دھوپ میں چل بھی نہیں سکتا تھا. اپنا خیال بھی نہیں تھا. وہ تو اندر کو کیا پتا مجاہد ہے, کچھ بھی نہیں بیچارہ. تو انہوں نے دیکھا سایہ, تو وہ یہ سمجھے کہ جناب میرا واقعی بھائی مطلب میری وجہ سے سایہ ہو رہا ہے سب کچھ, میں بزرگ ہوں سب کچھ. تو راست بعد میں کھلا پھر. تو انہوں نے کہنے کہ بھائی یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ بادل چل رہا ہے ہمارے سالوں کے اوپر. کہتا ہے جی ہاں میں یہی سوچ رہا ہوں, اللہ پاک نے جو ہے سایہ کیا ہوا ہے, آپ بھی ہوں میں بھی ہوں. وہ کچھ نہیں کہا. وہ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے راستہ بدلنے تھے, انہیں دوسری طرف سے جانا تھا, دوسری طرف جانا تھا. یہ ادھر گئے تو بزرگ ادھر گئے, تو دیکھا گیا کہ وہ بادل کا جو ٹکڑا تھا وہ ان کے سر پہ آ گیا. اللہ سبحان. بزرگ تو وہیں رک گئے. یہ کیا ہوا؟ یہ تو میرے ساتھ تھا بادل, میں تو سمجھ میں بزرگ ہوں, یہ تو فضول سا آدمی ہے چل رہا ہے, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, نہ چہرہ نہ کچھ بنا نہ سنت نہ کچھ نظر نہیں آ رہا مجھے. یہ بادل کدھر چلے گا؟ انہوں نے کہا یہ تو معاملہ کو اور نظر آتا ہے مجھے, یہ بندہ تو کوئی اور چیز ہے. وہ تو بھاگے تو کہنا بھائی بات سنا. کہتے جی کیا بات ہے؟ کہتے یہ تو بادل آپ کے اوپر چل رہا ہے. کہتے یہ تو پتہ نہیں غلطی سے نہیں, تو آپ کے اوپر ہونا چاہیے تھا, میرے اوپر کیسے آ گیا؟ میں تو خود حیران ہوں. کہتا نہیں یہ بات نہیں, تم کوئی معمولی چیز نظر نہیں مجھے آتے, تم تو کوئی عجیب چیز نظر آتے. ذرا اپنے عمل بتاؤ. اس میں کچھ بھی نہیں ہے, قسم کھاتا ہوں بہت گناہ گار آدمی ہوں, مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ تم آئے کیسے, جا کے اسٹوری بتاؤ اپنی. اس نے کہا حضرت میری اسٹوری تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو ایک فضول آدمی تھا بالکل, میں تو ایک عشق میں کھڑا تھا. عشق کے بعد جو پورا واقعہ بتایا, جیسے ہی میں نے اذان سنی اس میرے دل میں بات آئی کہ اب اپنا محبوب حقیقی کو تلاش کرنا ہے, میں نے ہم نے سب کچھ چھوڑ دینا ہے. کہنا یہی اصل بات ہے دوست, اصل چیز تو نے پا لی, جس چیز سے تو اتنا مقام حاصل کر گیا, اور تو نے اپنے ایمان کے اس چراغ کو روشن کر لیا اپنی نیت کے ساتھ. کہتا تو نکل گیا بچہ. تو یہ جو نیت تھی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اندازہ لگائے, ان کو اللہ پاک نے کتنا اونچا مقام عطا فرما دیا. یہ وہ چراغ ہے دوست. ہم مجاہدات کریں, ہم کوشش کریں, ہم محنت کریں, جب تک ہماری نیت نہیں جانے گی نا صحیح, جس میں کچھ بھی نہ ہو سوائے اللہ کو پانے گے, صرف اللہ کی تلاش مقصود ہو, ذکر ہو, نماز ہو, تلاوت ہو, عمرہ ہو, حج ہو, اللہ جس عمل کی بھی توفیق دے, یہ سب ذرائع ہیں. لیکن ان میں اگر مکس ہو گیا ہماری نیت کے اندر کوئی چیز, نیت بہت بڑی چیز ہے, اور نیت ہی کہ اللہ پاک ہر لمحے اللہ تعالیٰ نیتوں کے ٹیسٹ لیتے ہیں انسان کے, ہر لمحے انسان کے. جب بھی کوئی ایسا معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ٹیسٹ لیتے ہیں انسان کی
نیت کی لیتا ہے. بھائی کیا ہے, ہم نے اللہ کو پانے کے لیے مجاہدہ شروع کر دیا الحمدللہ. تو جس وقت انسان کی نیت ہوتی ہے تو ایک دم اس پہ رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, ایک دم. یعنی اس کو کوئی کنونس نہیں کر رہا, کچھ کو پتا کچھ نہیں ہوتا, لیکن جہاں نیت بنی, جیسے عبداللہ بن مبارک کی نیت بنی تو ایک دم انتظام کہاں کیا, سبحان اللہ, ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اس مقام پہ ان کو پہنچایا کہ اب تیرا مقام یہ ہے کہ تو وہاں سے علم حاصل کرے. ایسے اللہ سبحانہ راستے کھول دیتے ہیں انسان کے نیت کی وجہ سے. اور نیت نہ ہو تو 40 سال 50 سال آپ لگے رہیں, تسبیح مارتے رہیں, ماتھے پہ محراب بنا لیں, سجدے کرتے رہیں, رب نہیں ملتا. اللہ ملتا ہے انسان پہ نیتوں کے ساتھ ملتا ہے. اور نیت پہ انسان کا ہمیشہ ٹیسٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو. بھاگتے گرتے پھسلتے وہی لوگ ہیں جن کی نیتیں خراب ہوتی ہیں. جس کی نیت ہوتی ہے ثم استقاموا, یہ اللہ کہتا ہے کہ بس اللہ کا, اور پھر کیا ہو جاؤ, جم جاؤ. واقعی مجھے پانا چاہتے ہو تو جم جاؤ. ثم استقاموا, قائم ہو جاؤ. قالوا, مجھے کہا جب اللہ کو پانے کی نیت کر لی تو پھر ہزاروں حوادث آئیں گے, امتحان آئیں گے, چیزیں آئیں گی, رکاوٹیں آئیں گی, بہت کچھ آئے گا, لیکن جس نے مجھے پانا ہوگا وہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کوئی چیز بھی اس کو ہلا نہیں سکتی. سب سے بڑا دھوکہ تو خود اس کا اندر دیتا ہے. سب سے پہلے وسوسے پیدا کرتا ہے, یقین کو کم کرتا ہے, اس کے خیالات کو ختم کرتا ہے, اس کو اندر ہزاروں بیماری پیدا کرتا ہے. اندر ہی کرتا ہے پہلے امتحان اللہ تعالیٰ. اندر سے دشواری پیدا ہوتی ہے, اس کو یقینی آنے نہیں دیتا کہ تو صحیح راستے پہ چل رہا ہے, تیرا ذکر کر رہے صحیح بھی ہے یا نہیں ہے, یہ مقام تیرا صحیح, یعنی اس کو یہ بھی ہے کہ یہ راستہ ہی صحیح نہیں, تو بس نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے یار, یہ سب ہو رہا ہے سب. اس کو اپنے اس راستے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے حقیقت میں کیا ہے. کیا میں تو پیدا اس لیے ہوں گا اپنے رب کو میں نے پانا ہے. عاشق نہیں بننے دیتا اس کو, اس کا وجود اندر سے اس کو عاشق نہیں بننے دیتا. لیکن سبحان اللہ, جس آدمی کی نیت پکی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سورسز خود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں, راستے خود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے اللہ کو پانے کی جو دشواری ہے الحمدللہ اس کی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ خود راستے کو ہٹاتا جاتا ہے, اس کی چیزوں کو ہٹانا شروع کر دیتا ہے اور اپنی طرف بلانا شروع کر دیتے ہیں انسان کو. یہ سودا ایسا ہی ہے کہ اس راستے کے اندر پھر آدمی ایک دفعہ کہنے کے بعد کہ اللہ تجھے میں نے پانا ہے, غریب ہے, امیر ہے, جس حال کے اندر ہے, بیمار ہے, صحت مند ہے, بس آگ لگ گئی چراغ کے اوپر جو تھا ہمارا, اس میں روشنی آ گئی, بس اس روشنی کو قائم رکھنا ہے ہم نے, اس کو ڈم نہیں ہونے دینا, اور اس راستے میں مضبوطی کے ساتھ لگ جائے آدمی. جو راستہ اللہ نے دے دیا کہ یہ تیرا راستہ ہے, اس طریقے سے تو نے چلنا ہے, بس دیٹس فنش, اس میں بڑھنا ہے ہم نے آگے, رکنا نہیں ہے. ہر لمحہ مقام جو ہوگا وہ کون سا ہونا چاہیے انسان کا, شکر کا ہونا چاہیے. پیچھے کا تو تصور بھی نہ کرے آدمی کہ نہیں یار اب تو بہت مشکل, اب نہیں پیچھے جانا, تصور نہ ہو آدمی کو, نہیں ہو کہ یار تم آگے جاؤ گے تو اتنا خطرناک ہے کہ تم بچ نہیں سکو گے. کتنا معاملہ تو یہی ہے, لیکن میں نے رب کو پانا ہے, بچ نہ سکوں نہ بچوں, میں نے تو جانا ہے. ہر سازش کو ختم کرے, ہر رستوں کو ختم کرے, بس اندھادھند جو ہے اپنے محبوب کی طرف بڑھتا چلا جائے, مارتا چلا جائے. یہ نیت اللہ تعالی ہم سب کی بنا دے تو سب سے بڑا بہترین کام بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو مجاہدات ہوتے ہیں وہ تو خود ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ. میں نے بتایا اکثر اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں, اب یہ اللہ کے دوست بن گیا عبداللہ بن مبارک, ولایت مل گئی, مقام اتنا ہو گیا کہ اس کے ساتھ بادل چلنا شروع ہو گیا, لیکن ان کو پتا نہیں تھا, ان کو پتا نہیں تھا کہ میں اللہ کا محبوب بن گیا. اتنا گریٹ ہو جاتا ہے آدمی الحمدللہ. سمجھتے ہیں پہلے پڑھوں گا, مجاہدہ کروں گا, علم سیکھوں گا, یہ کروں گا, روزے قیام شام, اللہ کا یہ سب باتیں کیا ہیں, یہ تو سارے مجاہدات ان لوگوں کے لیے جن کی نیتیں بنی نہیں ہیں. اس سے تو اس مجاہدات سے میں نیت ہی بناتا ہوں کہ کسی کو مجاہدات ان طریقے سے اللہ لے کے آتا ہے اور کسی کی نیت کو اللہ اس طریقے سے مضبوط کر دیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کے جو ہے
نیتوں کو مضبوط کرے اور سچے راستے پہ چلے. کسی چیز سے گھبرائے نہ آدمی، بلکہ کیا ہے کہ ہر لمحہ ہر ٹائم ہمارا جو ہونا چاہیے وہ اپنے راستے کے لیے مضبوط ہونا چاہیے. آج میں نے اتنا عمل کیا ہے تو کل اس سے زیادہ عمل ہونا چاہیے. دیکھیں کیا پیاری حدیث ہے الحمدللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز عجیب انداز سے امت کو دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح رات عبادت فرماتے تھے. ظاہر کوئی عبادت اتنی مجاہدت کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے لیے عبادت فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آنے لگا. اس کے لیے کھڑے کو اللہ کو یاد کرتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہی دی ایک دفعہ، یا رسول اللہ میں قربان ہوں آپ پہ، آپ اتنے کیوں مجاہدہ کر رہے ہیں؟ آپ کو تو سب کچھ اللہ نے قرآن میں بتا دی، آپ کے بارے میں تو ہے ہی کچھ نہیں. آپ کو اتنی آپ مجاہدات کر رہے ہیں، آپ کو تو کیوں کرتے ہیں اتنا مجاہدہ؟ ایک ایسا فکر کیا کہ صوفیوں کے لیے زندگی بن گئی. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں تصوف کا نچوڑ ہے یہ فکرہ. کبھی سوچا نہیں نا اس بات پہ؟ گھرات فکر ہوا جب میں حدیث پڑھی، مجھے اتنا فکر ہوا، میں سبحان اللہ اتنا بڑا راز ہے اس میں، اتنا بڑا راز پوشیدہ ہے کہ ہم نے سوچا بھی نہیں اس حدیث کے اندر. جانتے صاحب ہیں حدیث کو، کیا فکرہ کہا اللہ کے رسول نے کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان یہ نصیب دیا اتنا بڑا عاشقوں کو کہ کیا ہے کہ دیکھ ہر لمحے میرا اللہ کا قرب، اللہ ان کو تو ہر لمحہ جو تھا ایک بلند تھا نا، اللہ کے نزدیک بڑھتے تھے. تو فرمایا کہ جب انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس پہ فضل کرتا ہے. کس طرح کہ آپ بے نمازی تھے، نمازی بنا دیا، نمازی بنا دیا، آپ کو جماعت میں نماز پڑھنے والا بنا دیا، جماعت میں پڑھنے والا بنا دیا، تکبیر اولیٰ پہ لے آئے. اللہ نے آپ کی نمازوں کو اس کے خراب کر دیا، جو وسوسے آتے ہیں اسے نکال دیا، نمازوں کو ترقی دے دی. تو یہ کیا ہے؟ حقیقت میں ڈوری کے ساتھ اللہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے بندے کو. آپ کا ذکر نہیں پتا تھا، آپ کو ذکر دے دیا. آپ کو کوئی دوست نہیں تھا، آپ کو اللہ والے نے اپنا محبوب دوست بنا دیا. یہ ترقی ہو رہی ہے آپ سوچیں انسان کی. تو اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا کہ ساری عبادات کا مطلب میرا یہی ہے جو میں کر رہا ہوں کہ ہر لمحہ مجھ پہ احسان اتنے ہیں کہ میں شکر کیسے ادا کروں اس کا. یعنی یہ نماز جو ہم نے پڑھی ہے، اس نماز کا بھی شکر دینا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کو. بات سمجھ میں پتہ نہیں میں محسوس کی یہ بات کہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد یہ نہیں نماز پڑھ لی، نہیں، اللہ کے فرمایا کہ اس کے پر بھی شکر دینا ہے. جو ہر لمحہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں، جیسے آپ نے صبح کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، صبح کے بعد شام کو پھر بلا لیا، تو یہ اتنا اللہ کا کرم ہو گیا، فضل ہو گیا کہ بیچ میں ہر رکاوٹ کو توڑ کے پھر ذکر پہ لے آیا. تو یہ مقام شکر ہو گیا. تو جو اس مقام پہ شکر کیا ہوگا، اس کا شکر یہ ہوگا اللہ اکبر کہ بندہ پھر نیت کرے گا میں جم تو گیا ہوں ادھر، انشاءاللہ اگلا جب مجھے تحفہ دے گا اس ذکر کا تو پھر میں آگے بڑھوں گا، پیچھے نہیں جاؤں گا. شکر کرنے والا بندہ کبھی بھی راستے پہ چل پڑتا ہے، کوئی پیچھے نہیں جاتا، تو اس نعمت کو محسوس کرنے لگتا ہے. نہیں میری بات سمجھے کہ جس طرح آپ ہمیں ذکر میں بٹھا دیا، تو جو اللہ والے ہوتے ہیں کہ اس مجلس میں آنے کے بعد گریہ تاری ہوتا ہے ان پر، روتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے کیسا مجھ پہ فضل فرما دیا کہ تو نے پھر مجھے ذکر میں بٹھا کے اپنی یاد پہ لگا دیا، اور پھر جس کے لیے اتنے انعامات ہیں مجھے پھر عطا فرما دیا، حالانکہ میں تو اس قابل نہیں تھا. اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا ہے. اللہ کے کیا مقام تھا ان کا، آپ سے دیکھیں بتایا کہ مجھ پہ تجلیاتی اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ مجھے شکر کی وجہ سے سونے نہیں دیتی. اللہ میں کیسے کھڑا نہ اللہ کے لیے کیوں نہ جاگوں کہ ہر لمحے مجھ پہ کیسے واردات ہو رہی ہے، ایسا جلال اور اللہ کی تجلیات مجھ پہ اترتی ہیں کہ پھر میں شکر ادا کرنے شکر کرتا ہوں. اور بہترین چیز شکر کرنے کی اللہ کے نبی کی نزدیک کیا تھی؟ سبحان اللہ کہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتے تھے. میری بات سمجھ رہے آپ؟ تو یہی ایک جس وقت ذکر ہو جائے یہ، تو اس کا شکر کیا ہوگا کہ گھر جانے کے بعد پھر ہم تھوڑا ذکر کریں، پھر ہم علاقے میں چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا کتنا کرم ہوا. اور بالکل یہ ہم سوچ بھی نہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس قابل نہیں ہوں، بالکل نہیں ہوں، اس قدر گناہوں میں ہوں ڈوبا ہوا، میں اتنا نابکار انسان ہوں کہ میں صبح نہیں آ سکوں گا ذکر میں میرا مولا. یعنی اتنا نا امید ہو اللہ سے. اور جب اتنا نا امید ہوتا ہے بندہ کہ یہ کام میرا ہو نہیں سکے گا،
اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک آپ نے کسی نوکری کے جاب کے لیے کسی چیز کے اپلائی کی ہے اور آپ بالکل نا امید ہیں کہ میرا نمبر آ ہی نہیں سکتا, مجھے داخلہ مل ہی نہیں سکتا, اور آپ کو داخلہ مل جائے تو کتنے خوش ہوں گے آپ, ہوں گے یا نہیں؟ کیا کریں گے؟ مٹھائی آ گئی, کیوں جی اس کو داخلہ مل گیا, یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں آپ کہ یہ ناممکن تھا مجھے مل جانا, لیکن کیوں مجھے مل گیا ہے, امید نہیں کرتا تھا. تو ہر سالک کا یہ حال ہوتا ہے, جو سچا عاشق ہوتا ہے نا اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ مجھے امید نہیں ہے صبح آنے کی ذکر میں. جب وہ ذکر میں بیٹھ گیا تو وہ روتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم تو نے فرما دیا کہ مجھے تو ذکر پھیر دے دیا. یہ مقام بتایا اللہ کے نبی نے کہ جب مجھے ایک تجلی اترتی ہے اور جب دوسرا مقام بلندی میں پہنچتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ مقام تو نے مجھے عطا فرما دیا, تو پھر میں شکر میں لگ جاتا ہوں اللہ تعالیٰ. اس بات سن رہی, جب یہ کیفیت ہو جائے تو بتائیں وہ بندہ ذکر کو چھوڑ کے بھاگے گا؟ چھوڑے گا؟ اگر سنت کی توفیق دے دی کسی کے سر پہ امامہ دے دیا کہ اس کو اتارے گا, یا وہ چیز دے دی جو اللہ کو محبوب ہے, یہ ہر چیز پہ آ جاتی ہے. آپ کو مسواک کی دے دی, سرمے کی دے دی, لباس کی دے دی, جس چیز کی دے دی, تو جب وہ آپ کو دے دی ہے تو وہ بے انتہا اونچا مقام دے دی اللہ پاک نے, تو اس کا مقام شکر آ گیا انسان. تو جب مقام شکر آ گیا تو اس کو حاصل کرنے کے بعد چھوڑ, نوکری مل گئی, کیا نوکری چھوڑے گا وہ کہ نہیں یار بس مل تو گئی ہے میں نوکری نہیں ملی, بلکہ نوکری آگے کوشش کرے گا. وہ میری بات سمجھے, سمجھا سکا ہی نہیں میں آپ کو, آپ تو ہاں یہ ہے بات. اس کو کہتے ہیں الحمدللہ, جس کو کہتے ہیں نیت, انسان کی انٹینشن. اتنا انسان کو اللہ سے تعلق عشق ہونا چاہیے, تب صوفی چلتا ہے. اس کے چکر میں کبھی نہ رہے. میں نے آپ کو بتا دیا, جس کو مل گیا, جس کو پہلی دفعہ میں انسان کو مل گیا, کیا میرے تو مجاہدہ ہی کچھ نہیں, میں تو محنت نہیں کی, نہیں, وہ دیکھ رہا ہے کہ بتدریج اللہ مجھے قریب لے کے آ رہا ہے, مجھے ایسے ایسے اعمال عطا فرما رہا ہے, ایسی ایسی کیفیت عطا فرما رہا ہے, ایسا ایسا جذب دے رہا ہے, ایسی محبت دے رہا ہے کہ وہ کھینچا جا رہا ہوں اس کی طرف. یعنی شیخ دے دیا. وہ کہتا ہے شیخ کو تو میں جانتا بھی نہیں تھا, اس کو تو پہچانتا بھی نہیں تھا, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. اب اس کے اللہ نے اگر محبت بڑھا رہا ہے, اس کی طرف کھینچ رہا ہے, تو سبحان اللہ, اسی مقام پہ آدمی اپنے محبوب شیخ کے سامنے جا کے جذب میں چلا جاتا ہے. آدمی جذب میں چلا جاتا ہے, لوٹ پوٹ ہونے لگتا ہے کہ یہ کیفیات ہیں انسان کی. جذب آ گیا, جذب حقیقت ہے, جذب ایک حقیقت ہے. آدمی مستی آ جاتی ہے, ڈانس شروع کر دیتا ہے. جعفر بن طیار جو تھے رضی اللہ تعالیٰ, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سے فرمایا کہ تو گفتار میں سے پوری حدیث میں یاد نہیں, تعریف فرمائی کہ تو اس حالت میں تو میرے سے ملتا ہے, اس حالت میں گفتگو میں تو مجھ سے ملتا ہے, یا فلاں فلاں چیز مجھ سے ملتا ہے. جب انہوں نے یہ تعریف سنی تو ایک دم کھڑے ہو گئے, ایک ٹانگ اٹھا لی اور چکر کاٹنا شروع کر دیا, جس میں آ گئے. یہ اللہ تعالیٰ یہ کیا اللہ کے محبوب بتا رہے ہیں کہ تم میری اس طرح تو مجھے ملتا ہے, اس جگہ سے تو مجھے ملتا ہے, تیری گفتگو میری جیسی ہے, یہ شکل میری جیسی ہے. تو انہوں نے ایک ہاتھ اٹھایا, ایک ٹانگ اٹھائی اور مستی سے جھومنا شروع کر دیا. یہ انسانی کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان میں, یہ کھینچتا جاتا ہے. اور یہ کون دے رہا ہے مقام؟ اللہ. اس کو اللہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے اس کو انسان. ہم تو کہتے ہیں کہ ذکر میں آ گئی, ذکر چلے گیا, ہم نے تو فلاں کام کر لیا, چلو ہم نے امام پہن لیا جی, ہم نے فلاں, یہ سب اس کی ذات ہے جو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اس کو. اور ہمارا کام یہ ہے کہ جب ہم کھینچے جا رہے ہیں تو مست ہو جائیں کہ اللہ نے ہمیں پناہ بنا رہا ہے, اب پیچھے نہیں جانا چاہیے. تو اس کے مقام شکر بھی بہت اونچی چیز ہے. بات میں آئی بیچ میں, تو ایسی کیفیات جب انسان آنے لگے, اترنے لگے, تو سمجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا رہا ہے اور اللہ کا محبوب بن چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مقامات عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته وأجعلنا في زمرته يا كريم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.